السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے وباؤں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم گفتگو کریں گے ان مسائل پر کہ جو کہ عوام میں بہت ہی زیادہ مشہور ہیں اور لوگ اسے بہت ہی زیادہ اپنے دوست و احباب میں پھیلاتے ہیں، اور لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ آج ہم ان غلط فہمیوں کا ازالہ کریں گے اور انہیں یقین کی طرف لے جائیں گے۔ آخر وہ غلط فہمی کیا ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غلط فہمی وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلم بھائی یہ سوچتے ہیں کہ رات میں اگر آئینہ دیکھیں گے تو چہرے پہ جھریاں پڑ جائے گی، اگر رات میں جھاڑو لگائیں گے تو گھر سے رزق اٹھا لیا جائے گا، اگر کوئی انسان رات میں ناخن کاٹے گا تو اسے برس کی بیماری ہو جائے گی۔ ہمارے بہت سارے اسلامی بھائیوں کی یہ سوچ ہے کہ ان تمام کاموں کو اگر ہم کریں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، لوگوں میں جو یہ مشہور ہے کہ رات میں جھاڑو لگانے سے رزق اٹھا لیا جاتا ہے، آئینہ دیکھنے سے رات میں جھریاں آ جاتی ہیں، یا ناخن کاٹنے سے جو ہے برس کی بیماری ہو جاتی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج اس کی حقیقت پر بات کریں گے۔ کیا ایسا واقعی میں ہو جاتا ہے یا پھر نہیں؟ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر رات میں جھاڑو لگائے اور کل ہو کر کے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو گیا تو لوگ اس پر یقین بھی کر لیتے ہیں۔ تو کیا اس پہ یقین کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص رات میں جھاڑو لگاتا ہے تو کوئی یہ سوچے کہ رزق چلا جاتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ایسا اس لیے نہیں ہے کہ رزق اس وقت اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ فجر کی نماز ادا نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر سے رزق کو اٹھا لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر سے عورتوں کی آواز روڈ تک جائے تو اس گھر سے رزق اٹھا لیا جاتا ہے، اس لیے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ اب ہمیں یہ فرق پیدا کرنا ہے کہ رات میں جھاڑو لگانے سے رزق جاتا ہے یا پھر عورت کی آواز باہر جانے سے جو ہے رزق اٹھا لیا جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ صرف اور صرف غلط فہمی ہے کہ رات میں جھاڑو لگا دیں گے یا کوڑا باہر پھینکیں گے تو رزق اٹھا لیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ رزق اٹھا لیا جاتا اس وقت ہے جبکہ عورت کی آواز گھر سے باہر جائے۔ بلکہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم فرض نماز ادا نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھر سے رزق کو اٹھا لیتا ہے اور ہم غلط فہمی کا شکار ہو کر بیٹھے رہتے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ رات میں ناخن کاٹنے سے برس کی بیماری ہو جاتی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ برس کی بیماری اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جو انسان کے ناخن بڑھ جائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کے ناخن بڑھ جائیں تو آپ اس ناخن کو کاٹ لو اور اس میں گندگیاں نہ آئیں۔ یہ ناخن کاٹنا سنت ہے ناخن کاٹنے کے آلات سے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے دانت سے ناخن کاٹتا ہے تو تب اسے جو ہے برس کی بیماری ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رات میں جو ہے کوئی ناخن کاٹے گا تو اسے برس کی بیماری، سفید داغ کی بیماری ہو جائے گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ رات میں آئینہ دیکھنے سے چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عصر کی نماز پڑھے گا اس کے چہرے پہ رونق آ جاتا ہے، اس کا چہرہ جو ہے چمکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں۔ جس نماز سے اللہ کے رسول کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، ہم وہ نماز ادا نہیں کرتے ہیں، اور ہمارے چہرے پہ جب جھریاں آتے ہیں، دانے آتے ہیں، پھنسی آتے ہیں تو ہم ان غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔
ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے. ہم اگر 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے چہرے پہ نہ دانے آئیں گے، نہ پھنسی آئیں گے، نہ جھریاں آئیں گی. اور حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے رات میں آئینہ دیکھتی ہیں اور زینت کرتی ہیں تو وہ اس کے لیے عبادت ہیں. اب آپ بتائیں کہ کس طریقے سے رات میں آئینہ دیکھنے سے جو ہے چہرے پہ جھریاں آتی ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جو لوگ ایسا بولتے ہیں آپ انہیں دلیل دیں اور ان کی غلط فہمیوں کو دور کریں، آپ بھی ثواب دارین کے حقدار ہوں گے. لہٰذا اگر اب بھی کوئی بات ہے اور کوئی مسئلہ ہے تو آپ ضرور پوچھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی معقول جواب دیا جائے گا. اور چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.